السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ جہاں پنجاب اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، وہیں لاہور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں شدید متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ آخر دریا کے راستے میں اتنی بڑی اور لگژری سوسائٹیز کیوں اور کیسے بنائی گئی؟ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ 7 اگست 2020 میں روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کا کام راوی کے علاقے میں ایک نیا شہر آباد کرنا تھا۔ اس منصوبے کی تعمیرات کا آغاز باقاعدہ طور پر دسمبر 2020 میں کیا گیا، لیکن کام کے آغاز کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں اس پروجیکٹ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی، جس کے نتیجے میں اس پر کام رک گیا۔ 25 جنوری 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ اس منصوبے کے لیے کوئی پلاننگ موجود ہی نہیں اور اس میں قانونی طریقہ کار کو بھی فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پروجیکٹ پر کام روک دیا جائے۔ روڈا نے اس وقت کی پنجاب حکومت کی مدد سے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی شامل تھے، نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس پر کام کی اجازت مل گئی۔ بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس منصوبے کی تشہیر بھی کی گئی اور اسے ایک نئے شہر کا نام دیا گیا۔ آج ہم پروگرام میں اسی پر بات کریں گے کہ آیا ہر سال آنے والے سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار کون ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہر سال ہونے والے نقصان کو کیسے روکا جائے گا، اور ماضی کی حکومتیں اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی رہی ہیں اور کیا ایسی کمیاں اب بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر عوام کو مسائل کا سامنا ہے۔ رضوان خانزادہ صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانزادہ صاحب، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کہیے گا، ایک بحث جاری ہے کہ لاہور کا مضافاتی علاقہ راوی سے ملحق، جہاں پر بڑے پیمانے پر لگژری سوسائٹیز بنائی گئی تھیں، اب وہ پانی میں بدل چکی ہیں۔ اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے کی کوشش کر کے مضافاتی علاقے جو کہ کافی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب جو علاقے ہیں یہ انہوں نے نہ صرف اس سیلاب نے رخ کیا ہے جھنگ کے علاقوں کا، اس کے بعد جنوبی پنجاب، اور اب یہ سندھ میں داخل ہوگا اور بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رضوان خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک سوال وہی میں دہراؤں گا کہ سر، یہ جو لگژری سوسائٹیز بنائی گئی تھیں، تحریک انصاف کے دور میں ایک ادارہ قائم کیا گیا روڈا راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے، اس کی بنیاد پر یہ ایک نیا شہر آباد کرنے کی، جس میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن وہ شہر آباد کیا ہوتا؟ سیلاب نے اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور وہاں اربوں روپے کی جو لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ رضوان خانزادہ صاحب، سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ رضوان خانزادہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رانا عارف اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو آپ چونکہ حکومت ہیں، اور یہ جو راوی کے ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں لیکن ظاہر ہے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے ہمارا بھی، یہ بڑی لگژری سوسائٹیز بنائی گئی تھیں، اور تحریک انصاف کے دور میں جو ادارہ قائم کیا گیا تھا روڈا، پھر اس کو کنٹینیو کیا موجودہ حکومت نے بھی، اس کے جو حفاظتی اقدامات تھے اس میں کافی جو ہے وہ خامیاں پائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو کچھ وہاں کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی ذمہ داری کس کی تھی، کہاں کمیاں تھیں، اور حکومت اب کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ داری تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے وہاں پہ آ کے ان کی روڈا کی صفات بیان کی تھی۔ وہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ کن صاحب نے کی تھی، اور انہی کے دور میں وہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا۔ میرا حلقہ جو ہے وہ سیالکوٹ ہے۔ اس وقت یہاں پہ بہت بڑا سیلاب گزرا ہے، یہاں سے تقریباً 9 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیلاب چناب سے جو ہے انڈیا سے جب آتا ہے تو میرے حلقے میں داخل ہوتا ہے۔ تو میں تو اس جگہ پہ ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، تو کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں اللہ کا شکر ہے وہ ہینڈل ہو چکی ہیں۔ لیکن وہ جو روڈا کا معاملہ ہے، وہ جنہوں نے ان کی تعریفیں کی تھی وہی ذمہ دار ہیں ان کے۔
تعریفیں کی تھی وہ ذمہ دار ضرور ہے، ٹھیک ہے، روڈا جو ہے 2020 میں اس کا قیام عمل میں آیا، پھر 2022 میں معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا مجھے یاد ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، 2 رکنی بینچ بنا، انہوں نے اجازت دے دی اس پہ کام کرنے کی، لیکن موجودہ حکومت نے بھی تو اسے انڈو نہیں کیا یا اس کی جو خامیاں تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب اتنا بڑا پروجیکٹ کوئی بھی شروع ہو جاتا ہے، اس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ختم کرنا اتنا آسان کام کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ وہ آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ شروع ہوا تھا تو وہ اس میں کوئی 1 2 4 10 سرمایہ دار تو نہیں تھے، یا انویسٹر یا وہ لوگ جنہوں نے وہ جگہ خریدی تھی، وہ بہت سارے لوگ تھے۔ تو جہاں سے شروع ہوا تھا اصل تو بیس وہی ہے، اگر وہ اس کو پراپر اس کی ورکنگ کر کے اس کو شروع کیا جاتا تو آج شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ میرا اپنا جو علاقہ ہے سیالکوٹ، یہاں پہ تقریباً آپ کے علم میں ہے کہ دریائے چناب جب انڈیا سے داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میرے حلقے کو ہٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت میں تو ابھی آیا ہوں، چند منٹ پہلے ہی یہاں گھر پہنچا ہوں، تو ابھی پھر میں نے واپس جانا ہے اپنے حلقے میں، کیونکہ مختلف جگہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سی ایم صاحبہ بھی یہاں پہ تشریف لائی تھی، انہوں نے آ کر بڑا ہمیں حوصلہ بھی دیا، اور ہماری انتظامیہ بھی بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے، چاہے راوی میں ہو چاہے چناب میں ہو، یہ اتنا بڑا جو سیلاب ہے اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے جو ہمارے علاقے سے گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیال کوٹ کی اگر مجموعی طور پہ ہم بات کی جائے تو خدا نہ خواستہ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں یہاں پر، اور کتنا مالی نقصان ہوا ہے، فصلیں تو مکمل طور پر اوورآل جہاں جہاں سے یہ ریلا گزرا ہے وہاں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو یہاں کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کون کون سے ایسے موضوعات ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ جو ہے سیالکوٹ میں، تحصیل سیالکوٹ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، تحصیل سمڑیال ہوئی ہے، تحصیل جو پسرور ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو حلقہ میرا حلقہ افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ میرے حلقے میں دریائے چناب اور جموں توی اور مناور توی اور 3 نالے یہاں سے گزرتے ہیں، یہ انڈیا سے آتے ہی میرے حلقے میں ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک فصلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80-90% یا 70% سے اوپر تباہ ہو چکی ہیں، جو زمینداروں کا جو مین روزگار ہے۔ اس کے علاوہ جو مویشی ہیں وہ بہت سارے، کچھ تو مر گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور کچھ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ سڑکیں ہماری بہہ گئی ہیں، جہاں جہاں سے بند ٹوٹے ہیں، ان کو ہم مرمت کروا رہے ہیں۔ تو اب آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک نیا الرٹ جاری ہو گیا ہے کہ بہت بڑا ایک ان کا ایک سلالہ ڈیم ہے، اس کو انہوں نے کھول دیا، تو اس کا بھی کوئی 8 لاکھ کے قریب جو پانی ہے اس کی خبر ہے کہ وہ آ رہا ہے، تو وہ بھی اگلے چند گھنٹوں میں یہ ہیڈ مرالہ کے مقام میں پہنچے گا۔ ہمارے لیے تو آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے حکومت کا کام صرف دعا نہیں دوا کرنا بھی سر ہوتا ہے۔ رضوان خان زادہ صاحب، امید ہے اب آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے، یہ رانا عارف اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا روڈا کا، یہ شروع ہی پی ٹی آئی کے دور میں کیا گیا تھا، تو جو شروع کرنے والے ہیں ظاہر ہے وہی ذمہ دار ہیں، اور جو لاہور کے مضافات میں جو کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور جس طرح بڑے بڑے لگژریز قسم کے گھر بنے ہوئے لوگوں کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں یہ شروع کیا گیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں ایگریکلچر لینڈ پر، دریا کی لینڈ پر، پولٹری کی لینڈ پر، ڈیری کی لینڈ پر، یہ پورا ملتان میں مینگو جو آم کے باغ تھے وہ کاٹ کے آپ نے درخت کاٹ کے ڈی ایچ اے بنایا، بنایا، پھر یہ راوی کی سیٹیاں اور روڈوں اور یہ سارے جو لوازمات سارے جمع ہوتے ہیں، یہ کوئی فرشتے بناتے ہیں، یہ کوئی اسرائیل سے آ کے لوگ بناتے ہیں، کون کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایسے کس کی مجال ہے کہ ہزاروں ارب روپے کی سوسائٹیاں لوگوں کو سب بری ذمہ ہو جائیں؟ ابھی آپ نے ان سے خود سوال پوچھا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی
تو انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیوں کہا کچھ نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہا کہ اس کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے. جب ان پہ برائی آتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں, کاف لیگ کو چھوڑ کے نون لیگ میں چلے جاتے ہیں, نون لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اور میں ایک دیگر جماعتوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں بھی آ جاتے ہیں. سر پی ٹی آئی میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے, ایم پی, سینیٹر ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر جو اصل حقائق میں جو لوگ موجود ہیں, جو ملوث ہیں, ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. صرف زبانی خانزادہ صاحب, باتیں نہیں افسوس کے ہونی ساتھ چاہیے. کہنا پڑتا ہے, میں اس سے پہلے کہ آپ سے دوسرا سوال کروں, مسرت نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. جو میں رضوان خانزادہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ سیلاب جو ہے پنجاب میں جتنا نقصان ہو چکا ہے, بدقسمتی سے دونوں طرف سے, میں اپوزیشن یا حکومت دونوں طرف سے اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہاں کشتی میں بیٹھ کے گئیں, وہ کیوں گئیں, کہاں کہاں پہنچی نہیں پہنچی, کون سے راستے بند کروائے گئے, پروٹوکول پہ بحث ہو رہی ہے, کپڑوں پہ بحث ہو رہی ہے. بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. اس صورتحال میں جہاں کے پی کے میں ہم نے پہلے دیکھا سیلاب, پھر اس کے بعد اب پنجاب اس کے زد پہ ہے, تو تحریک انصاف کی جانب سے کوئی, بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ آیا ہو, کوئی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہو, تحریک انصاف نے کوئی اعلان کیا ہو, کوئی چندہ, کوئی کسی قسم کا ریلیف ان کے لیے مہیا کرنے کے حوالے سے, ایسا بھی کچھ اپوزیشن کی جانب سے بھی ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھیں حیدر صاحب, پنجاب پہلی بار ڈوبا نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت یہی حالات ہوئے تھے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہی حالات تھے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں تو یہی حالات ہیں. بات ڈوبنے کی نہیں ہے. نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان عوام کا ہوا ہے. نقصان کوئی مریم نواز صاحبہ کا نہیں ہوا. نقصان جو ہے کوئی شہباز شریف صاحب کا نہیں ہوا. نقصان عوام کا ہوا ہے. یہ ڈنگر ڈور جو مر گئے, جو ڈوب گئے, یہ عوام کے تھے. کیا مریم نواز صاحبہ ان کو پیسے ادا کریں گی؟ کیا ان کو گھر بنا کے دیں گی؟ کیا ان کا نقصان ہوا ہے, زمینیں ڈوب گئیں, فصلیں تباہ ہو گئیں, کیا حکومت ان کو پیسے دے گی؟ یہی سوال آپ سے اگر کروں میں, کے پی کے دو اضلاع میں ہم نے دیکھا کلاؤڈ بسٹ اور سیلاب, جو وہاں اموات جو ہیں وہ 250 سے زیادہ تھی, تو کیا وہاں کمپنسیٹ کریں گے, مویشی دیں گے ان کو دوبارہ, زمینیں جو ان کا نقصان ہوا ہے, یا جانے نقصان کا تو کوئی ازالہ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ رضوان خانزادہ صاحب کے انٹرنیٹ میں پرابلم ہے, ہم ان کو صحیح سن نہیں پا رہے. مسرت نیازی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, میں ان کو دیکھ رہا تھا, ان کے مطابق 16 لاکھ لوگ خدا نخواستہ متاثر ہو سکتے ہیں, چونکہ یہ 4 دریا جب دریائے سندھ میں ملیں گے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 12,000 کیوسک تک, 12 لاکھ کیوسک تک, معاف کیجئے گا, یہ سیلابی ریلا ہو سکتا ہے. تو اس میں اتنے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ موجود ہے. پیپلز پارٹی نے اب تک کیا کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں؟ کیا لوگوں کو منتقل بھی کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ناگہانی آفات ہے, اس کا مقابلہ تو میں سمجھتی ہوں دنیا میں بڑا مشکل ہے, لیکن انتظامات گورنمنٹ ضرور کرتی ہے. دیکھیں, سندھ حکومت نے اس وقت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صوبائی وزراء کو فوکل پرسن کے طور پر مقرر کیا ہے, جو ضلع ایم پی ایس کے ساتھ مل کر سیلابی جو خطرات ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ ریلیف کیمپ اور موبائل ہیلتھ یونٹس بھی جو ہے نا بنائے گئے ہیں, اور اس میں سے جو کیمپ ہیں تقریباً 948 ہوں گے ٹوٹل, جس میں سے 514 اس وقت تک قائم کیے جا چکے ہیں. اچھا. اور جس کے اندر کھانا, طبی سہولیات اور دیگر سہولتیں موجود ہوں گی. اسی طرح سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر 192 بوٹس پی ڈی ایم اے کی ہیں, اور نجی کشتیوں کو بھی ہائر کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ نیوی کی خدمات بھی سی ایم صاحب نے حاصل کی ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں
شروع ٹائم سے جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ 16 لاکھ کے قریب جو ہے نا لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس دن میں، تو اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جس میں ایمرجنسی نمبر بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور چیف منسٹر نے پاکستان نیوی کے ساتھ 2 ایمرجنسی جو ہے رسپانس یونٹ بھی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ فوج کی جو ہے نا تعیناتی بھی شامل ہوگی۔ اسی طرح سے ریسکیو 1122 کے 30,000 اہلکار بھی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے اگر طریقہ کار سے نمٹا جا سکتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ پورے طور پر، اللہ کا شکر ہے، اس وقت تک تو تیار ہے۔ عرفان صاحب ٹھیک ہے، سندھ حکومت تیار ہے۔ مجھے ایک مختصر بریک کی جانب جانا ہے، اور بریک کے بعد میں آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ میں کوشش کروں گا اس کے حوالے سے تاریخی پس منظر بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ یہ 8واں بڑا پاکستان کی تاریخ میں سیلاب ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ہم یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، اس کے بعد ریلیف آپریشن ہے، پھر ہم دنیا بھر سے ایڈ اکٹھی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کا سد باب کیا ہونا چاہیے اور کیا حکومتیں ایسی وجہ ہیں کہ اب تک وہ نہیں کر پائیں، اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے، لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔